مولاي صل وسلم دائما أبدا على الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ احباب گرامی، رفیقان محترم، ابھی میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس سلسلے میں کہ ایک ویڈیو آج کل پھر ایک نئی ویڈیو چلنے لگی ہے جس میں حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں قبلہ مدد اللہ علیہ کا بیان وہابی کے ذبیحہ کے تعلق سے اور حضور تاج الشریعہ علامہ اظہر میاں قبلہ علیہ الرحمہ و رضوان کا بیان بھی وہ بھی ذبیحہ کے تعلق سے ہی ہے۔ دونوں ویڈیو کو ایک ساتھ کر کے دونوں بیان کو نشر کیا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ دونوں بیان میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، دونوں بیان ایک دوسرے سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام قبلہ کا جو جواب ہے اس سے لگتا ہے کہ عام وہابیوں کا ذبیحہ حلال ہے، اور حضرت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان کا جو بیان ہے وہ صراحتاً اس بات کو بتاتا ہے کہ عام وہابیوں کا ذبیحہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ کفر انجام تک کہا گیا ہے۔ اس طرح کے دونوں بیانات کو ایک ساتھ ملا کر کے شیئر کرنے والے، پھیلانے والے نہ جانے کس مقصد خیر کے تحت ایسا یہ کام کر رہے ہیں اور یہ نیچ حرکت کر رہے ہیں، یہ تو ان کا دل جانے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ امت کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں، انتشار اختلاف کا ماحول بنا رہے ہیں، امت مسلمہ کو وہ سخت اضطراب کا شکار بنا رہے ہیں اور پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں، مبتلا فتنہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش دے، اس طرح پھیلانے والوں کو عقل دے، شعور دے، ہدایت عطا فرمائے کہ ایسی نیچ حرکت کرنے سے وہ باز آ جائیں۔ اس لیے کہ دونوں بیان سے بظاہر تو متضاد باتیں معلوم ہو رہی ہیں، دونوں بیان ایک دوسرے کی کاٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے رد میں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو اہل علم ہے، جو صاحب فہم و فراست ہے، جن کو اللہ نے تفقہ جیسی دولت سے اور نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ دونوں بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں بیان میں کسی طرح کا ٹکراؤ، تضاد، اختلاف ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ پھیلانے والے اس نیت سے پھیلا رہے ہیں کہ وہ یہ ظن دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی شیخ الاسلام کے بیان کے خلاف حضور تاج الشریعہ کا بیان ہے۔ تو ان نادانوں کو چاہیے کہ دونوں بزرگوں کی باتوں کو سمجھیں، دونوں بزرگوں کی باتوں کی گہرائی میں اتریں۔ بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، بڑوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑی عقل بھی چاہیے، بڑا علم بھی چاہیے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ بڑوں کی باتوں کو ہم اپنی چھوٹی سمجھ کے پیمانے پہ تول لیں، تو یہ ان کی سمجھ کی بھول ہے۔ جو اہل علم ہیں، جو اہل فہم و فراست ہیں، جو اہل تفقہ ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ دونوں بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مثلا حضور اظہر میاں قبلہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان نے فرمایا اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ ان کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع حقیقت میں جو وہابی ہے، حقیقتاً جو وہابی ہے، تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، اور یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، تمام علماء اہل سنت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ حقیقتاً جو وہابی ہیں ان کا ذبیحہ حرام۔ اور حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں قبلہ مدد اللہ علیہ کا جو بیان ہے، جو حلال فرما رہے ہیں، جائز فرما رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو عرفاً وہابی ہیں، حقیقتاً وہابی نہیں، عرفاً وہابی، ان کا ذبیحہ حلال فرما رہے ہیں۔ تو دونوں جگہ دو معنی ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان کے بیان کا مطلب کہ وہ حقیقتاً جو وہابی ہے، جو حقیقی وہابی ہیں، ان کا ذبیحہ حرام فرما رہے ہیں وہ، اور حضور شیخ الاسلام کے بیان کا مطلب جو عرفی وہابی ہے ان کا ذبیحہ حلال فرما رہے ہیں۔ دونوں میں کیا تضاد رہ گیا؟ نوعیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، ماہیت بدل گئی، معنی مفہوم بدل گیا،
تو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں دونوں کو ایک ساتھ کر کے اور ایک بیان پر کراس کا نشان لگا کر کے؟ یہ امت کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ سب لوگ مل کر ایسوں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے کہ یہ خود گمراہ ہیں اور امت کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں آئے گا کہ یہ حقیقی وہابی اور عرفی وہابی کیا ہوتا ہے؟ حقیقتاً وہابی، عرفاً وہابی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، بلکہ چاہیے تو زمین آسمان کا فرق آپ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ حقیقتاً وہابی کون ہوگا وہ سن لیجئے۔ حقیقتاً وہابی وہی ہوتا ہے جو ابن عبد الوہاب نجدی کے کفری عقائد کو مانتا ہو، عقائد کفریہ کو جو مانتا ہو، جو فالو کرتا ہو، وہ ہے حقیقتاً وہابی۔ اب یہ ابن عبد الوہاب نجدی تقریباً 200 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا، اس کے کفری عقائد پھیلے، کتاب التوحید اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے وہ خباثتیں بھری، وہ مغلظات و کفریات اس نے بھری۔ اب ان خبیث عقائد کو جو مانے گا، جو ان عقائد کفریہ کو مانے گا، حقیقتاً وہی کہلائے گا وہابی۔ تو ظاہر بات ہے اس کا ذبح حرام ہوگا۔ اور جو عرفی وہابی ہیں، یعنی عرف عام میں جن کو وہابی کہا جاتا ہے، یا جو خود اپنے آپ کو بھی وہابی کہتے ہیں، وہ عرفی وہابی کون ہوتے ہیں؟ جن کو ان عقائد کفریہ کا کچھ پتہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے 200 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا اس خبیث کی خباثت کو پھیلائے ہوئے، تو اب اس کی کفری عبارتیں، کفری عقائد، کفری نظریات تو ان کی کتابوں میں ملیں گی۔ اور جو بیچارے پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں، جن کو کتابوں سے ملاقات نہیں، اور ابن عبد الوہاب نجدی سے کبھی ملاقات نہیں، اس کے کفری عقائد سے جس کو کوئی واقفیت نہیں، تو وہ عرفی وہابی وہ اس معنی کر کہلاتے ہیں کہ وہ رفع دین کر لیتے ہیں، سینہ پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھ لیتے ہیں، وہ صبح کے بعد صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، وہ میلاد میں قیام نہیں کرتے، وہ اولیاء اللہ کی قبروں پر نہیں جاتے، مزارات طیبہ پر نہیں جاتے، جو اذان قبر نہیں دیتے، یہ یعنی ظاہری طور پر جو معمولات اہل سنت ہیں، ان معمولات اہل سنت کے مطابق وہ نہیں چلتے، تو وہ عرفی وہابی ہو گئے۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا، انہیں خارج اسلام تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو عرفی وہابی، تو حضور شیخ الاسلام کے جواب کا تعلق عرفی وہابی سے ہے، اور ان کی گفتگو کو ہی غور سے یہ سنیں تو باضابطہ انہوں نے اس بات کو فرمایا بھی ہے کہ جب تک کفری باتیں ان کے اندر نہ پائی جائیں گی تب تک ان کی تکفیر کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقیقی وہابی سے بحث نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ عرفی وہابی سے بحث کر رہے ہیں۔ تو ان کے جواب کا تعلق عرفی وہابی سے ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان نے بھی جو جواب ارشاد فرمایا ہے تو عقائد کفریہ کا تذکرہ اس میں فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ حضور عظیم قبلہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان کے جواب کا تعلق ان حقیقی وہابیوں سے ہیں جن کے عقائد کفریہ ہیں۔ کوئی تضاد نہیں دونوں بیان میں، مگر یہ نادان قسم کے لوگ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک جگہ ویڈیو بنا کر ایک پہ لال کروس ڈال کر اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جی دونوں کے بیانات میں تضاد ہیں۔ ان بزرگوں کے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ان بزرگوں کے بیان میں لیکن بھی نہیں، کوئی خرابی بھی نہیں۔ خرابی تو ان پھیلانے والوں، ان ویڈیو چلانے والوں کے دل و دماغ میں ہے۔ کیا سوچ کر اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ عوام اہل سنت یوں ہی اختلاف انتشار سے پریشان، اور یہ روز روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ اٹھا کر لاتے ہیں اور امت کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ پڑھتے کیوں نہیں ہے کتابیں پڑھتے نہیں، فتاوی رضویہ سمجھتے نہیں، بزرگوں کے اقوال کی گہرائی میں پہنچتے نہیں، اور یہ اپنی خباثتیں، غلاظتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو دوستان محترم، آج کی اس میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں قبلہ مدد العلی اور حضور تاج الشریعہ علامہ اظہری میاں قبلہ
علیہ الرحمہ و رضوان کے جواب میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تباین نہیں، دونوں کا جواب اپنی جگہ بالکل درست ہے، حق بجانب ہے۔ جو حقیقتاً وہابی ہے، جو تقریباً 200 سال سے اوپر زمانہ گزر گیا ابن عبد الوہاب نزدیک کو اپنے کفری عقائد کو پھیلاتے ہوئے، تو جو اس کے کفری عقائد کو فالو کرتا ہو، اس کے کفری عقائد کو مانتا ہو، ایسے لوگوں کو حقیقتاً وہابی کہا جاتا ہے۔ اور جو بیچارے ان عقائد کو جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، تو پھر یہ لوگ جو چند مراسم جو اہل سنت و جماعت کے ہیں امتیازی، ان مراسم میں اگر کوئی الگ ہے تو اس الگ رہنے کی بنیاد پر ان کو حقیقتاً وہابی نہیں کہا جائے گا، وہ عرفاً وہابی ہوں گے، اور ان کے لیے ہرگز حکم تکفیر نہیں ہے۔ جب حکم تکفیر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی بات اور عرض کریں گے۔